السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 22 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 15 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ بی جے پی لیڈر کا اذان پر توہین آمیز بیان، مسلمانوں میں غم و غصہ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق وزیر ایس کے ایشورپا نے اذان کی آواز سن کر توہین آمیز کلمات ادا کیے، جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اور مسلم آبادی میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق کرناٹک میں بی جے پی کے سینئر رہنما ایس کے ایشورپا ایک عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران اذان ہونے لگی، جس پر سابق وزیر نے انتہائی نامناسب کلمات کہے۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ ہم مذہبی ہیں، مندروں میں لڑکیاں اور خواتین بھجن گاتی اور عبادت کرتی ہیں، لیکن ہم لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جلد آنے والا ہے اور آج نہیں تو کل یہ اذان ختم ہو جائے گی۔ بی جے پی کے سابق وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اتنی تیز آواز سے میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ کیا اللہ کو سنائی نہیں دیتا جو لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی زیادہ رکھی جاتی ہے؟ واضح ہے کہ کرناٹک کے سابق نائب وزیر اعلیٰ ایشورپا متنازع بیانات کے باعث خبروں میں رہتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ٹیپو سلطان کو مسلم غنڈہ کہا تھا۔ اس طرح کے نہایت دل آزار اور اشتعال انگیز بیان دینے کے باوجود اس طرح کے لوگوں پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ ہندو راشٹر میں 5 بار اذان نہیں دے پاؤ گے۔ تلنگانہ سے معطل بی جے پی ایم ایل اے ٹی راجا سنگھ کی جانب سے اشتعال انگیز بیان کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں ٹی راجا سنگھ کو مسلمانوں کے خلاف قابل اعتراض اور اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا یہ ویڈیو کلپ مہاراشٹر کے احمد نگر ضلع کی راہٹا تحصیل میں منعقدہ ایک جلسے کا ہے، جس میں ٹی راجا سنگھ کو ہندو نوجوانوں کے ایک بڑے ہجوم سے یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جو بھی ہندوؤں کے خلاف بولے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے حوالے سے ٹی راجا سنگھ نے کہا کہ ہمارے ہندو راشٹر میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ملے گا جو آپ دن میں 5 بار اذان دیتے ہیں۔ اس وائرل ویڈیو میں ٹی راجا سنگھ کو مسلمانوں پر مبینہ حملہ کرنے کے الزام میں نوجوانوں کو بجرنگ دل میں شامل ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پورے مہاراشٹر میں دائیں بازو کی تنظیموں کے ذریعے منعقد کیے جانے والے ہندو جن آکروش مورچے کی جانب سے ممبئی کے مضافاتی شہر میرا روڈ پر ایک اور ریلی نکالی گئی، جہاں مظاہرین سے خطاب کرنے والے مقررین نے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کے اعلان بلا خوف و خطر کیے۔ سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود اشتعال انگیزی کی گئی۔ مارچ ختم ہونے کے بعد مبینہ طور پر لو جہاد اور لینڈ جہاد کے خلاف تقریریں کی گئیں۔ یہ ریلیاں سپریم کورٹ کی اس ہدایت کے پس منظر میں نکلی ہیں کہ ہندو جن آکروش مورچے کو صرف اسی صورت میں اجازت دی جائے گی کہ جب نفرت انگیز تقریر نہ ہو۔ مقررین کے اشتعال انگیز بیانات کے بارے میں پوچھے جانے پر بی جے پی ایم ایل اے نتیش رانا نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلم کمیونٹی کے معاشی بائیکاٹ کے اعلان کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمان سارا پیسہ ہندو برادری کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس رقم کو قوم کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا جائے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وہ دہشت گردی، لو جہاد اور بہت سی دوسری چیزوں کے نام پر پیسہ ہندوؤں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی معاشی خوشحالی کو روکنے کے لیے مہم چلانی ہوگی۔ مسجد پر پتھراؤ، 15 لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ کرناٹک کے ہاویری ضلع میں منگل کو ہندو تنظیموں کی طرف سے نکالی گئی ریلی میں حصہ لینے والوں کے ذریعے ایک مسجد اور مسلم کمیونٹی کے گھروں پر پتھراؤ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کے بعد پولیس نے 15 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی۔ انڈیا ٹوڈے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق منگل کو کچھ ہندو تنظیموں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لڑنے والے 19ویں صدی کے فوجی رہنما سنگولی رائنا کے مجسمے کے ساتھ ایک بائک ریلی نکالی تھی۔ جب یہ ریلی مسلمانوں کے علاقے سے گزری تو کچھ شرپسندوں نے گھروں اور ایک مسجد پر پتھراؤ کیا۔ ہاویری کے پولیس سپرنٹینڈنٹ شیو کمار نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ تقریباً 100 لوگ ریلی میں شامل ہوئے۔ اس دوران مسجد اور مسلمانوں کے گھروں پر پتھراؤ کیا گیا۔ ایس پی شیو کمار کا یہ بھی کہنا تھا کہ جلوس کے دوران چونکہ پولیس کی تعیناتی تھی، اس لیے صورتحال کو فوری طور پر قابو میں لایا گیا۔
دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ جلوس کے دوران پولیس اہلکار تعینات تھے، اس لیے پتھراؤ کرنے والوں کی شناخت کی جائے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت نے 2020 کے دہلی فسادات کیس میں 9 مسلمانوں کو مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزمین ایک بے قابو ہجوم کا حصہ تھے جس کا مقصد ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی املاک کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا تھا۔ عدالت نے محمد شاہ نواز عرف شانو، محمد شعیب، شاہ رخ، راشد عرف راجہ، آزاد، اشرف علی، پرویز اور محمد فیصل کو مجرم قرار دیا۔ ہم جنس پرستوں کی شادی کا کیس سننے کے لیے لارجر بینچ تشکیل۔ سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی تسلیم کرنے کی درخواستوں کو 5 ججوں پر مشتمل لارجر بینچ کے پاس بھیج دیا، جہاں اس کیس کی سنوائی اگلے ماہ ہوگی۔ اگر لارجر بینچ نے ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی قرار دے دیا تو بھارت ایشیا میں تائیوان کے بعد ہم جنس پرستوں کی شادی کا حق دینے والا دوسرا ملک بن جائے گا۔ واضح ہے کہ 2009 میں نئی دہلی کورٹ نے ہم جنس پرستی کو ناقابل سزا جرم قرار دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 2013 میں کالعدم کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں تبدیلی صرف پارلیمنٹ سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 2018 میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس مسئلے پر طویل بحث کے بعد سیکشن 377 کو منسوخ کر دیا تھا، جس کے بعد ہم جنس پرستی پر سزا ختم ہو گئی تھی اور یہ ناقابل گرفت جرم نہ رہا تھا۔ اس فیصلے کے بعد سے سپریم کورٹ میں ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی قرار دینے کے لیے کئی درخواستیں دائر ہوئی تھیں، جس پر مرکز کی مودی سرکار نے رواں ہفتے اپنا موقف عدالت میں جمع کرایا۔ مرکزی سرکار کے حلف نامے میں موقف اختیار کیا گیا کہ وہ ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی حیثیت دینے کے خلاف ہے اور اس پر کوئی فیصلہ دینا عدالت کے دائرے اختیار میں نہیں، بلکہ اس پر صرف پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو سکتی ہے۔ مودی سرکار کے موقف کو سننے کے بعد سپریم کورٹ نے اب یہ معاملہ 5 رکنی بینچ کے پاس بھیج دیا ہے۔ شاہی امام کے بی جے پی میں شامل ہونے کے تناظر میں ویڈیو وائرل۔ دہلی کے شاہی امام مولانا احمد بخاری کے تعلق سے ایک ویڈیو کل سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے قیاس آرائیوں اور چیمے گوئیوں کا بازار گرم ہے کہ شاہی امام بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ اس ویڈیو میں بی جے پی میں ان کی شمولیت کا کوئی واضح ثبوت نظر نہیں آتا ہے۔ واضح ہو کہ جامع مسجد دہلی کے بہت سے تعمیری کام حکومت ہند اور مقامی ممبر پارلیمنٹ کے تحت آتے ہیں۔ اس ویڈیو کے تعلق سے جب شاہی امام بخاری کے پرسنل سیکریٹری سے بات کی گئی اور سچائی معلوم کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جامع مسجد دہلی کے واش رومز بہت خراب ہیں، جس کی وجہ سے شاہی امام مولانا احمد بخاری نے اس کا نقشہ پاس کرنے کے لیے MCD میں بھیجا تھا، مگر 1.5 سال سے نقشہ پاس نہیں کیا گیا۔ اس بنا پر مقامی ممبر پارلیمنٹ ہرش وردھن سے کہا گیا کہ وہ نقشہ پاس کر کے اپنے فنڈ سے یہ واش رومز بنوائیں۔ اسی تناظر میں واش روم کے سنگ بنیاد کا یہ ایک مختصر پروگرام تھا جس کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ شاہی امام مولانا احمد بخاری کے پرسنل سیکریٹری نے یہ بھی کہا کہ جب بھی کسی قابل ذکر شخصیت کے تعلق سے کوئی خبر سوشل میڈیا پر آئے تو اس کی تصدیق کر لی جائے تو بہتر ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کی بنیاد پر عجلت میں شاہی امام کا بی جے پی میں شامل ہونا سمجھ لیا۔ یہ بات پوری طرح سے بے بنیاد ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ملک میں کورونا کا اثر، پڈوچیری میں اسکول بند کرنے کا حکم۔ ملک میں H3N2 وائرس کا پھیلاؤ نظر آنے لگا ہے اور کئی ریاستوں نے احتیاطی اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ اس ضمن میں پڈوچیری کے وزیر تعلیم نے اس وائرس اور فلو کے معاملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اسکولوں کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تعلیم نے اعلان کیا کہ پڈوچیری کے تمام اسکول 16 مارچ سے 26 مارچ تک بند رہیں گے۔ فی الحال یہ فیصلہ پہلی تا 8ویں جماعت تک کے طلباء کے لیے لیا گیا ہے، بقیہ کلاسیں اپنے مقررہ وقت کے مطابق جاری رہیں گی۔ دوسری جانب کئی ریاستوں کے محکمہ صحت نے اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈ قائم کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وائرس سے متعلق ہر مریض کے بارے میں معلومات جمع کر داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سوئٹزرلینڈ کی ایک فرم IQ ایئر نے ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ کے نام سے اپنی رپورٹ منگل کو جاری کی۔ دنیا کے 131 ممالک کے ڈیٹا کی بنیاد پر یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔
ہے۔ ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ کے مطابق دنیا کا سب سے آلودہ ملک چاڈ ہے، دوسرے نمبر پر سب سے آلودہ ملک عراق ہے، تیسرے نمبر پر پاکستان کا نام آتا ہے اور بحرین چوتھے مقام پر ہے۔ دوسری جانب دنیا کے سب سے آلودہ شہروں کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو انڈیا کی حالت انتہائی فکر انگیز ہے۔ سب سے زیادہ آلودہ 100 شہروں میں 65 کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اتنا ہی نہیں، سر فہرست 10 آلودہ ترین شہروں میں 6 شہر انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔